السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. آج ہم پڑھیں گے باب حب الانصار. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا حجاج بن منہال، ہم سے حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی. ان کی کنیت ابو محمد ہے اور یہ البصری ہیں، بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، امام بخاری کے استاد. وہ کہتے ہیں حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عدی بن ثابت. قال عدی بن ثابت کہتے ہیں سمعت البراء رضی اللہ عنہ، میں نے سنا براء کو یعنی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو. قال براء کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. او قال یا براء نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بات تو ایک ہی ہے لیکن جس طرح راوی نے کہا اسی طرح بیان کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. الانصار، انصار، لا يحبهم، نہیں محبت کرتا ان سے، الا مؤمن، مگر مؤمن، ولا يبغضهم، اور نہیں بغض رکھتا ان سے، گرج رکھتا ان سے، الا منافق، مگر منافق. فمن احبهم، تو جو ان سے محبت کرے گا، احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، ابغضہ اللہ، اللہ اس سے بغض رکھے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کی محبت اللہ کے لیے نہ ہو جائے. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ ہر کام اللہ کی خاطر کرنے سے، اور اس میں صرف بظاہر ظاہری کام ہی نہیں بلکہ دلوں کے معاملات جو ہیں ان کو بھی اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کہ انسان کی محبت اور نفرت وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، کسی کو کچھ دینا لینا وہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہو. تو اسی طرح انصار سے محبت کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جو دین سے محبت رکھے گا، جس کو دین سے محبت ہوگی، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. کیونکہ انصار نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے دین کا دفاع کیا تھا، اللہ کے دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور ان کے لیے اپنے جان اور مال لگائے تھے. اور جسے دین سے محبت نہیں وہ دین کا کام کرنے والوں، دین کی مدد کرنے والوں سے بھی محبت نہیں رکھے گا. یعنی واضح ایک معیار ہے. جس کام سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور بھی وہ کام کر رہا ہے تو خود بخود آپ کے اندر اس سے ایک دم قربت آ جاتی. مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کسی سے آپ ملتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں. تو کیا ہوگا؟ ایک دم کسی بھی مجلس میں آپ ملیں گے، کہیں بھی بالکل اجنبی ہوں گے، لیکن اگر دونوں کا پیشہ ایک ہے یا کام ایک ہے یا انٹرسٹ ایک ہے یا پسند ناپسند ایک ہے تو وہ اجنبیت کس میں بدل جائے گی؟ محبت میں بدل جائے گی، قربت میں بدل جائے گی. تو اسی طرح جو شخص
دین سے محبت رکھتا ہوگا، دین کی خدمت کرتا ہوگا، پھر لازم ہوگا اس کے لیے کہ وہ ان سب سے محبت کرے جو دین سے محبت کرتے ہیں اور دین کے لیے اپنا جان مال لگاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرنے والے ہوں، ان سے اگر انسان بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے، دین سے نہیں. کیونکہ دین سے ہوگی تو ہر اس بندے سے ہوگی، چاہے آپ کو اس سے کوئی پرسنل بینیفٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ اس سے محبت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ دین کی خدمت کرتا ہے. آپ سے اس کا کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے بغض نہیں رکھ سکتے، نفرت نہیں رکھ سکتے. لیکن جب آپ کو دین سے زیادہ اپنی ذات پیاری ہوتی ہے، دین سے زیادہ آپ کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، تو پھر آپ صرف اس سے محبت کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کو کوئی ذاتی فائدہ دیتا ہے، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے جو دین کے لیے دن رات قربان کیے ہوئے لیکن آپ کے آگے یسر نہیں کرنے کے لائق، یا نہیں کر سکتا، یا آپ کی جی حضوری نہیں کر سکتا. تو آپ کسی کو کیسے پرکھیں گے کہ کس سے محبت کرنی اور کس سے نہیں کرنی؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص دین کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. تو انصار چونکہ دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، تو ہم چاہے انصار کے رشتہ دار نہیں بھی، یا ہم نے ان کو دیکھا نہیں، یا ہم ان کو جانتے نہیں، صرف ان کے کاموں کے بارے میں پڑھ کے، ان کی قربانیوں کے بارے میں جان کر ہمارے دلوں میں خود بخود ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگلی حدیث اس سے ملتی جلتی ہے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن جبر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ان کی کنیت ابو عمرو ہے اور یہ الازدی ہیں. ازد کہاں سے تھے؟ یمن سے. شابش، ازد یمن سے تھے. ازد کی اولاد میں سے اوس اور خزرج جو تھے وہ مدینہ آ گئے، اور مدینہ کے بھی بہت سے رہنے والوں کی پھر نسبت کیا ہو گئی؟ ازدی. یعنی اوس اور خزرج کے تو تھے ہی لیکن ازدی بھی کہلاتے ہیں. تو یہ بھی ازدی ہیں مسلم بن ابراہیم. وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے بیان کیا. اب دیکھیے شعبہ کا نام بار بار آتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبہ کے بہت سے شاگرد تھے جو امام بخاری کے استاد تھے. عن عبد اللہ ابن جبر عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روایت کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصاری، ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے. وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے. تو اصل انصار تو وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے. پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک جو لوگ بھی اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں، انہی کی طرح اخلاص کے ساتھ اپنا جان مال دین کے لیے لگائیں، وہ کسی بھی رنگ نسل قبیلے سے ہوں، ان سے آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہ ہو، لیکن ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اب دیکھیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اب دیکھیے کہ اللہ نے دل کو بنایا ایسا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور کرنی. اگر آپ اس کو صحیح غذا نہیں دیتے تو یہ جنگ کا عادی ہو جائے گا. اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے جن سے واقعی کرنی چاہیے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، ایمان والوں کی محبت نہیں، دین کی خاطر قربانیاں کرنے والوں کے لیے محبت نہیں، صحابہ کرام سے محبت نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو کون ریپلیس کرتا ہے؟ ہماری نئی نسل کے ہیروز کون ہیں؟ کن سے محبت ہے ان کو؟ سارے سپر ہیروز. ان کی محبتیں وہاں کیوں جا اٹکی؟ انہوں نے ان کو کیوں رول ماڈل بنائے؟ کیونکہ ہم نے ان کو یہ محبت نہیں سکھائی، یہ تاریخ نہیں پڑھائی، یہ سیرت نہیں بتائی کہ اصل میں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ظاہر اور باطن دونوں ہی اللہ کے لیے خالص تھے، حقیقی معنوں میں اللہ کے فرما بردار تھے. یہ ہے وہ علم جس کا سیکھنا لازم ہے
طلب العلم فریضۃ، کیونکہ یہ علم ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کی راہیں کھلتی، پھر انسان کا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں تاکہ میں بھی ان کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ علم جو ایمان کے ذریعے عمل میں ڈھلتا ہے یا عمل میں مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انتم احب الناس الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انصار کے لیے کہ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو، یعنی بحیثیت ایک جماعت کے، ورنہ انڈیویجولی تو جیسے آپ نے حضرت ابوبکر کو، حضرت علی کو، حضرت حسن حسین وغیرہ سے، حضرت زید، ان لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، حضرت عائشہ کو اپنی سب سے محبوب ترین انسان بتایا تھا، تو وہ انڈیویجولز کا معاملہ ہے۔ یہاں پر بحیثیت ایک قوم کے آپ نے انصار کو اپنا محبوب بتایا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت انه قال من عرس فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا فقال اللهم انتم من احب الناس الی قالها 3 مرار۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، یہاں اپنے استاد کی کنیت بیان کرتے ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے، ابو معمر یہ التمیمی ہے۔ حدثنا عبد الوارث، وہ کہتے ہیں ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز، ہم سے عبد العزیز نے بیان کیا، ان انس، اور عبد العزیز نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، قال انس کہتے ہیں رأى النبی، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، النساء کچھ عورتوں کو، والصبیان اور بچوں کو، مقبلین آتے ہوئے، کہیں سے آ رہے تھے، وہ بچے عورتیں مل کے کہیں سے آ رہے تھے۔ قال عبد العزیز کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انس نے کہا کہ وہ ایک شادی سے آ رہے تھے، یعنی یہ بچے عورتیں کہاں سے آ رہے تھے؟ شادی اٹینڈ کر کے آ رہے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ممثلا سیدھے، یا دوسرا معنی کیا جاتا ہے ذرا مشکل سے، یعنی ایک دم آپ اٹھے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کوئی آ جاتا ہے اچانک، ایسا شخص جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، تو پھر آپ کیسے اٹھتے ہیں؟ جلدی سے اٹھتے ہیں نا، تو وہ اس جلدی میں تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے۔ جب آپ آرام سے اٹھتے ہیں تو آپ کو مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ایک دم اٹھتے ہیں تو پھر، اور اٹھ کے آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ فقال اللہم، کہنے لگے یا اللہ، انتم من احب الناس الی، تم لوگ مجھے سب انسانوں سے زیادہ محبوب ہو۔ قالها 3 مرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار، اعلان سب کے سامنے بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بہت مشکل ہے کہ کسی سے اگر انسان یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو جو آس پاس سن لے گا وہ ناراض ہو جائے گا، تو دوسرے لوگوں کی ناراضگی کی خاطر جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس سے بھی ذکر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی خوف نہیں تھا، اور جو محبوب تھے ان کا ذکر آپ نے کیا، اور سب کے سامنے کیا کہ ہاں مجھے فلاں سے محبت ہے۔ ہم اپنی محبت کو چھپاتے ہیں، کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے حسد بہت ہے، کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، اگر زبان سے نہ بھی کہے، اگر کسی کو پتہ بھی چل جانے کہ فلاں شخص فلاں کو بہت چاہتا ہے، تو وہ خواہ مخواہ دوسرے دیکھنے والے جیلس ہو جائیں گے اور کوئی نہ کوئی غلط فہمی یا تو پیدا کریں گے، یا پھر اس سے کوئی ناراضگی بنا بیٹھیں گے، یا اس کو کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک قدرتی سی چیز ہے، شیطان یہ چیزیں انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ لوگوں کے اندر اس بات کا شوق پیدا ہو کہ کون ہوتا ہے وہ جو اللہ کے رسول کا محبوب ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی وہ کام کریں۔ کیونکہ وہاں معیار لوگوں کی قربانیاں اور کام تھے، محض جذباتی محبت نہیں تھی کہ کسی کی شکل و صورت دیکھ کے یا کسی کی کوئی ادا دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگے انسان، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہماری محبتوں کے معیار کچھ اور ہی ہیں، یعنی ہماری محبتوں کے پیچھے
کوئی خاص ریزن نہیں ہوتی، بس کسی سے محبت ہے اور کسی سے اللہ واسطے کا بیر ہے. اگر حقیقی اللہ واسطے کا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں اللہ واسطے کا نہیں ہوتا، بس وہ ہماری پرسنلی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. تو صحابہ کرام جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کے قبائل کو بھی آپ نے بعض کو بعض پر ترجیح دی، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ڈیٹیل آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی حدیث، حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن کثیر حدثنا بہز بن اسد حدثنا شعبۃ قال اخبرنی ہشام بن زید قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جاءت امرأة من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها صبی لها فکلمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی مرتین. حدثنا یعقوب بن ابراہیم، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کثیر نے بیان کیا. حدثنا بہز بن اسد، ان کو بہز بن اسد نے حدیث بیان کی اور انہوں نے شعبہ سے سنا. حدثنا شعبہ قال اخبرنی ہشام بن زید، شعبہ کہتے ہیں مجھے ہشام بن زید نے خبر دی. قال سمعت، ہشام کہتے ہیں میں نے سنا، انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. قال، انس نے کہا، جاءت آئی، امرأۃ ایک خاتون، من الانصاری انصار میں سے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ومعها صبی لها اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. فکلمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ باتیں کی. فقال، پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم بے شک تم یعنی انصار لوگ، احب الناس الی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. مرتین، دو بار آپ نے یہ بات فرمائی، یعنی آپ نے اس کی بات سنی، اس کا مسئلہ حل کیا اور پھر بحیثیت قوم کے انہیں بتایا کہ تم انصار لوگ مجھے بہت محبوب ہو. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے، دین کے مددگاروں سے محبت رکھتے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی محبت کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی دین کا سپورٹو ہونا ہوگا، دین کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اپنی ذات کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت نکال کے، اپنا مال میں سے، اپنے علم میں سے، اپنی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ میں سے، جو بھی اللہ نے ہمیں سکلز دی ہیں ان کے ساتھ والنٹیئر کرنا، بغیر کسی لالچ اور کسی بھی غرض کے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، تو انشاءاللہ ان کی رضامندی آئے گی. جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو پھر ہی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا کام کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کے دین کی خدمت بھی، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. پھر ہم پرواہ نہیں کرتے کسی بھی چیز کی کہ کیا جاتا ہے اور کیا رہتا ہے. پھر وہ ایسا سودا ہوتا ہے کہ جس میں انسان دنیاوی نفع نقصان نہیں دیکھتا، اس میں وہ آخرت کے نفع نقصان کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اولاد اور خادموں سے بھی محبت تھی اور ان کے بارے میں نصیحت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سر باندھ کر تشریف لائے. انصاریوں کے بچے اور خدام آپ کو ملے. کون ملے؟ انصاریوں کے بچے اور خادم، خود انصاری نہیں، ان کے بچے اور خادم، جو اس وقت انصاریوں کا ذخیرہ تھے، یعنی ان کا ایک مال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دفعہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا، انصاریوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، تمہاری ذمہ داریاں باقی ہیں، سو تم ان انصاریوں کی حسنات قبول کر لینا اور ان کی سیئات سے تجاوز کر لینا. یعنی انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اب تمہارا فرض کیا بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا کرو. تو ان میں سے جو اچھے ہیں ان کی اچھائی قبول کر لو، اور ان میں سے جن کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو اگنور کر دو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جن لوگوں کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان کی کمزوریوں سے درگزر کیا جاتا ہے.
لیکن افسوس یہ کہ عام طور پر ہم معاملہ کرتے ہوئے دوسرے شخص کے سارے احسان بھول کر اس کی کسی ایک کمزوری یا کسی ایک غفلت، کسی ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہم خوش نہ رہتے نہ رہنے دیتے ہیں کسی کو. ان رویوں سے دراصل ہم اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں، اپنا سکون برباد کرتے ہیں. تو خوش رہنے کا راز کیا ہے کہ دوسروں کی اچھی اچھی باتیں دیکھو، ان کو سنو، ان کے بارے میں سوچو، اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اسے جھٹک دو کہ انسان ہے نا، کیا ہوا، انسان ہے، ایسا ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کے اور ہر چیز الٹا کے رکھ دے انسان. پھر صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار. منافق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے. پھر صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ جو انصار سے محبت کرے گا اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. عدی بن ثابت سے روایت ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے. انہوں نے کہا، میں نے برا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا، ان سے محبت نہیں کرتا مگر وہی جو مومن ہے، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جو منافق ہے. جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری. جس نے ان سے محبت کی، انصار سے محبت کی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. تو اس لیے اگر کہیں کوئی ایسی چیز پڑھے کمی بیشی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ انصار میں سے کچھ لوگوں کو شکایت ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم ان کو کیوں نہیں دیے، تو ہوتا نا کہ انسان سوچنے لگتا اچھا ایسے لوگ بھی تھے. تو نہیں، وہ انسان تھے اور پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے دلوں کو ان کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے. تو ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس سارے باب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان احادیث میں انصار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے دین کی مدد کی اور اس کو غالب کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مالوں اور جانوں کو قربان کیا، آپ کا اور اسلام کا دفاع کیا. آپ نے پڑھا نا غزوہ احد میں 7 لوگ ایک کے بعد ایک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر شہید ہو گئے. آپ سوچئے کہ ایک شہید ہو چکا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، آپ پھر پکارتے ہیں، دوسرا حاضر ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے وہ جا چکا ہے، اپنے آپ کو رکھیے وہاں، دوسرا شہید ہو گیا ہے، پھر آپ پکارتے، تیسرا آ جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے 2 پہلے جا چکے ہیں، مقابلہ سخت ہے، اس کو پتا چل رہا تھا کہ اب یہ جان دینے کا وقت ہے، پیچھے نہیں ہٹا، بھاگا نہیں، جان دے دی. 3 ہے، اب چوتھا آ گیا ہے، چوتھا دیکھ رہا ہے 3 شہید ہو چکے ہیں، 5واں آ گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ 4 شہید ہو چکے ہیں، 6ٹھا آ گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ 5 شہید ہو چکے ہیں، 7واں آ گیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 6 میرے سے پہلے شہید ہو چکے ہیں اور مجھے بھی اسی راستے پہ جانا ہے. تو وہ 7ویں کا کیا دل ہوگا جس کے سامنے 6 لوگ شہید ہو کے پڑے ہیں، اور پھر بھی وہ اسی کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تھے. ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی ٹیسٹ نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہم نے کہیں ثابت کیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ساتھ مجھے خیال آ رہا تھا کہ جان کی قربانی دینا تو بہت آگے کی بات ہے، ذرا سا میڈیا میں تھوڑا سا فلیئر بھی ہو جائے نا اسلام کے بارے میں. پچھلے دسمبر میں کچھ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے نام سے بھی چیزیں ہوئی تھی، تو آپ اس وقت ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ آتے آتے لوگ شیکی ہونے لگتے ہیں. ایون ماشاءاللہ وہ جو الحمدللہ سائنڈ اپ ہیں اور کام ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ان پرسن ان فوکس یہ امتحان آتے ہیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے. اور یہ امتحان آتے بھی اس لیے تاکہ سچائی پتہ چلے کہ تم کسی انسان کی خاطر آ رہے ہو یا اللہ کی خاطر آ رہے ہو. اگر اللہ کی خاطر آ رہے ہو اور دین کی خدمت کر رہے ہو تو کچھ بھی ہو جمے رہو. کسی کی نیت اس کے ساتھ ہماری نیت، تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہم کیوں یہاں قدم رکھ رہے ہیں یا ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا زبانی کرٹیسزم تھا اور ختم ہو گیا. اور آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگوں کے خلاف کرٹیسزم ہوتا رہتا ہے، کیا وہ ہٹ جاتے ہیں؟ وہ اپنا رستہ چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ ابھی جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے، کیا اس کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا تھا کمپین میں؟ کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو، یا اس نے اپنا کام چھوڑ دیا؟
یعنی اس ساری کمپین میں جتنا کریٹیسزم ہوا ہے اس کا تو 100واں حصہ بھی نہیں تھا جو ہم پہ ہوا تھا. تو دین کے معاملے میں چھوٹی سی تکلیف آتی ہے نا تو ہم پیچھے ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب ہمارا. لوگ اپنی دنیا کی خاطر جمے رہتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے کسی بات کی, وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے ان کے خلاف. تو یہ جرأت جبھی آتی ہے جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں اور میں اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں. تو یہ سب ایمان کے امتحان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق ہی آزماتا ہے. بڑے خوبصورت پیرائے سے اس کو ریپ کیا جاتا ہے کہ نہیں یو ہیو ٹو بی محتاط اور کوشش اور اس طرح ہو جائے. بہت زیادہ وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی ہوتی ہے کہ ایمان کے امتحان کا یہی وقت ہے. بالکل. سر یہ جو ہیروز کی بات ہے کہ مسلمان بچوں کے آگے اب ہیروز ہم پیش نہیں کرتے, اور بچوں کے بیگز, ان کے لنچ باکسز, ان کے پینسل باکسز, ہر ایک پہ وہ گندی پرنسس کی تصویریں ہوتی ہیں اور لڑکوں کے پاس ان کے فیک ہیروز ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ماؤں کو سیرہ کا نہیں پتا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ آدھی رات کو جا کے پتہ بھی کر کے آ گئے کہ کیا دھماکہ سا ہوا ہے اور لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں اور اپنے کپڑے پہن رہے ہیں, اگر یہ واقعات ہم کو نہیں پتا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کا تعلق ایمان سے ہے. دوسرے پارے میں آتا ہے نا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, تو وہاں ایمان از یوزڈ فار صلاۃ. تو وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے, اس کے پیچھے وجہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کی کمزوری ہے. اور ایمان بڑھتا ہے ایمان کی باتیں پڑھنے سے, ایمان والوں کے حالات پڑھنے سے, کہ جو ایمان والے تھے. اس سیرت پڑھنا جو ہے, حدیث پڑھنا جو ہے, یہ قرآن کی طرح ایمان بڑھانے والی بات ہے. یعنی قرآن میں جو کچھ کہا گیا, جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اور کر کے دکھایا, وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان تھے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا, ہم بھی کر سکتے ہیں. ذرا سی چھوٹی سی مشکل آ جائے, حالات میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے, ایک دم گر کے بیٹھ جاتے ہیں, اب تو میرے لیے مشکل ہی ہو گیا, اب تو میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. دنیا کی خاطر بڑھنے والے سب قربانیاں کر کے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں چونکہ یہ سب فائدے یہاں نظر نہیں آ رہے ہوتے, اس لیے ہمارے یقین کا لیول وہ نہیں رہتا. تو ان احادیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو انصار سے بغض رکھے گا یہ اس کی منافقت کی علامت ہوگی, اور یہ کہ اس کا اللہ اور آخرت کے دن پر کامل ایمان ہی نہیں ہے. اور اس بغض کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے. فی قلوبہم مرض, کیونکہ ایسے مریضوں کے اندر ہی بغض کی علامات ہوتی ہیں کہ جنہوں نے دین کی مدد کی, اس کا دفاع کیا, وہ ان کے نزدیک اتباع کے قابل نہیں ہوتے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی استاذہ کہ ہماری پوری لائف وی جسٹ لیو آرٹیفیشلی. وی آر سم ون ایلس ود somebody else and we are another person with somebody else, and actually inside of us we are a different person. So that's why we can't focus on a great cause like that. We are all scattered in different personalities, and also by living here we have adopted this kind of character. You go to the stores and people treat you so nicely because they want to sell something to you, but they don't care who you are and how you are, and they don't care about your benefits or anything. So the customers are always right. So we sort of have adopted that attitude. When we meet with somebody, we sell our best self. We are very kind, very helpful. So for us is to first break that wall, break that barrier that is between us, and doing great things like that. میں کہتی ہوں کہ اگر دین والوں میں صرف اتنا اخلاق آ جائے نا جو کسی سیلز پرسن میں ہوتا ہے, صرف اتنا, تو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں تک میسج جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میرا سوال ہے کہ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے یا رول ہے, یہ صرف ان انصار کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, یا آج تک جو بھی انصاری قوم ہے؟ اور جی اس میں آپ دیکھیے کہ دو طرح کے ہیں نا. اس میں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے دیا اور اعلیٰ درجے کی قربانیاں کی, ان سے محبت تو فرض کے درجے میں لازم ہے, ایمان کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان انصاریوں کی اولاد میں سے جو لوگ آج نسب کے اعتبار سے موجود ہیں, اگر وہ دین پر ہیں تو ان سے بھی محبت کی جائے گی, خواہ اس درجے کی نہ بھی ہو. کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ بھی انصاری وغیرہ لگتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جن کی ذات یا قبیلہ یا علامت تو انصاری نہیں, لیکن وہ
عملی طور پر دین کے مددگار ہیں کسی بھی علاقے میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی زمانے میں, کسی بھی دور میں, کسی بھی طریقے سے. تو وہ انصار جو ہیں, جو کام کے اعتبار سے انصار ہیں, انصار اللہ ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیا تھے, وہ بھی انصار تھے اس وقت کے, ٹھیک ہے نا. تو ہر دور میں جو بھی کسی دین کے کام کے انصار رہے ہیں, ان سب سے ہماری اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ اصل میں ایمان کی شرط جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کا ایمان خالص تھا, ٹیسٹ ہو چکا تھا. آج کے انصار کا ہمیں نہیں پتا کہ کس کاز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن بظاہر وہ دین کے لیے کر رہے ہیں, تو ہمیں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ رکھنا چاہیے. اساتذہ جب سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا صحابہ اور صحابیات کے سارے قصے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ علم اتنا زیادہ پھیلانا چاہیے, کیونکہ ہمارے بچوں کے رول ماڈل, ہماری عورتوں کو نالج ہی نہیں ہے صحابیات کی, اور ہماری ابھی تو گڈ ورڈز کی بکس آ گئی ہیں تو تھوڑا بہت پھر بھی معلوم ہو گیا. تو یہ ہائی ٹیک پہ کسی طریقے سے ہر کوئی آدمی جو یہاں بیٹھے نا اپنے طریقے سے اس کو اس طرح سے پھیلائے تاکہ ہمارے بچوں تک یہ نالج پہنچے. ان کے تو رول ماڈل ہی وہ ڈورا اور سنڈریلا بنے ہوئے ہیں, تو یہ اس طرح سے پھیلائی نالج کے, اب تو انصار بھی آ گئے ہیں بیچ میں ماشاءاللہ سے. تو یہ سب نالج اس طرح سے ہمیں پھیلانی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہر ایک, مثلاً آپ مائیں ہیں, تو ماں ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کو کہانیاں سنا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اب جیسے غزوہ احد میں 7 صحابیوں نے کیا کیا, انصاریوں نے, یہ واقعات جو ہے کہانی کی شکل میں بتا سکتے. یہ حدیثیں کتنی مشکل ہے, مجھے بتائیے, بہت مشکل ہے. آپ لیجیے انگلش کی بخاری, بیٹھیے اپنے بچوں کے ساتھ کھول کے انہی سے کہیے پڑھیے اس کو کیا لکھا, پھر ان کے ساتھ یہی باتیں ڈسکس کیجیے, تو وہ خود بخود یعنی کہ ٹرانسفر ہوتی جائیں گی. یہ بات سب علم صحیح اوتھینٹک آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے, لیکن ضرورت اس چیز کی کہ ہم اس کو آگے لے جائیں. جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں, جو کسی اور شکل میں اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وائڈر آڈینس کے لیے اس تک پہنچائیں. ہر شخص اپنا رول خود جانتا ہے کہ وہ کیسے ادا کر سکتا ہے. السلام علیکم. اسی ریفرنس میں ایک کوشچن ہے استاذہ, کہ مووی بنی ہے کوئی ایجپشنز نے بنائی ہے دورے حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اگر اس طرح کی موویز بچے دیکھیں تو وہ نالج جو ہم ان کو بیٹھ کے پڑھ کے بتائیں تو وہ اس طرح سے انٹرسٹ لے کے کر سکے, تو از اٹ پرمیسیبل اور ناٹ؟ پرسنلی میں نہیں دیکھتی, کیونکہ جن لوگوں کو پیش کیا گیا ہے ان کی شخصیت میں, پھر جب میں سوچوں گی حضرت عمر کے بارے میں تو میں اس شخص کو ہی عمر سمجھ رہی ہوں گی, باقی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. آگے چلتے ہیں.